السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز کتنا زیادہ ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے؟ نماز کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ پاک نے بہت زیادہ جگہ پہ نماز کا حکم دیا، لیکن نماز کے ساتھ ساتھ اس طرح اور احکامات کا بھی حکم دیا، لیکن نماز کے لیے اسپیشل دن میں 5 مرتبہ اللہ پاک ہمیں یاد دہانی کیوں کراتا ہے؟ آج ہم بات ہوگی نماز کی اہمیت کے لیے کہ نماز پڑھنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ لوگوں کو یہ تو پتہ ہے کہ نماز اللہ کا حکم ہے، نماز پڑھنی چاہیے، لیکن نماز کی اہمیت کیا ہے، یعنی کہ یہ کتنا زیادہ ضروری ہے۔ جس کو لوگ آج کل نارمل سمجھ کے نہیں پڑھتے، قضا کر دیتے ہیں یا غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آج ہم اس میں جانیں گے کہ نماز کیوں اہمیت والی ہے۔ باقی بھی تو اللہ کے حکم ہیں، جس طرح جہاد ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اس طرح حج ہے، اور بھی 24 گھنٹے کے معمولات ہیں۔ آپ کاروبار کرتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ کے حکم ہے کہ کیسے کاروبار کرنا ہے، کہ لین دین کیسے کرنی ہے۔ یعنی کہ 24 گھنٹے کے جو گھنٹے ہیں، اس کو گزارنے میں جتنے بھی ہماری زندگی میں کام آتا ہے، واش روم جانا، کھانا کھانا، سونا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، یعنی کہ ہر چیز ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ کس چیز کی اہمیت ہے، سب سے زیادہ اللہ پاک نے ہمیں کس چیز کا حکم دیا ہے، سب سے زیادہ اسلام میں کس چیز کا زور دیا گیا ہے، اس کے بارے میں آج تفصیل سے بات ہوگی۔ اس کو آپ غور سے سنیں۔ اس سے پہلے کہ آپ اگر نئے ہیں ہمارے چینل پہ تو پلیز ہمارے چینل کو فالو سبسکرائب کر لیں، تاکہ اس طرح کے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور آپ کا بھی یہ شیئر کرنا اور لائک کمنٹ کرنا اس چینل کو پروموٹ کرنے میں صدقہ جاریہ کے طور پر حصہ گنا جائے گا۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ دیکھیں، جب انسان ایک پیدا ہوتا ہے، بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، ابھی اس کو سب سے پہلا کام جو کیا جاتا ہے، سب سے پہلا کام اس کو کیا جاتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کانوں میں اذان دی جاتی ہے، حی علی الصلاۃ، اور نماز کی طرف۔ یہ سب سے پہلا پیغام آپ کے کانوں میں جو پہنچتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اذان، وہ نماز کا ہوتا ہے۔ یعنی کہ سب سے پہلے آپ ماں کے پیٹ سے نکلے، آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے نماز زندگی میں پڑھنی ہے۔ اس کی اہمیت یہاں سے اندازہ لگے۔ اس کے بعد نام رکھا جاتا ہے، عقیقہ کیا جاتا ہے، باقی جو ہے سنت والے مستحب اعمال وہ بعد میں ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے وہ اذان ہوتی ہے۔ اب یہاں سے اندازہ لگے اللہ نے یہ کیوں پروسیجر کرایا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے اور بھی بہت زیادہ احکامات ہیں، صرف نماز کا نہیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، جس طرح میں نے پہلے بتایا۔ لیکن آپ نے کبھی اس چیز کو نوٹ کیا کہ ہر روز دن میں 5 مرتبہ نماز کا ٹائم ہوتا ہے، اور اللہ نے 5 مرتبہ آپ کے کانوں میں ایک آواز ڈالتے ہیں، آپ کو ایک پیغام پہنچاتے ہیں کہ حی علی الصلاۃ، اور نماز کی طرف۔ کیا اس حکم کے علاوہ کبھی کسی اور حکم کے لیے بھی آپ کو بلاوا آیا ہے اللہ کی طرف سے؟ نہیں آیا ہوگا۔ اس میں صرف آپ کو ایک دفعہ بتایا دیا گیا، یعنی کہ یا کبھی کبھار موقع محل پہ علماء آپ کو بتا دیتے ہیں۔ یعنی جس طرح روزہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے تو اس وقت بس یہ ہوتا ہے، کچھ علماء بتاتے ہیں جو روزہ رکھیں، فضائل بیان ہوتے ہیں، ورنہ اللہ کی طرف سے کوئی بندہ مقرر نہیں زیادہ، یعنی کہ جو آپ کو ایک دفعہ بتا دیا گیا وہ بھی اللہ کا حکم ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ لیکن جب نماز کا ٹائم آتا ہے، آپ کو ایک آواز نہیں بلکہ ہزاروں آوازیں آپ کی کانوں میں گونجتی ہیں۔ نماز کا وقت اگر 2 گھنٹے 3 گھنٹے رہتا ہے تو اذانیں بھی 1.5-2 گھنٹہ ہوتی رہتی ہیں، کبھی کس مسجد میں ہو رہی ہے، کبھی کس مسجد میں، بار بار آپ کے کانوں میں ایک آواز ٹکراتی ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ یہ ایک پیغام ہے جو اتنی زیادہ اہمیت والا ہے، تو اللہ آپ کو بار بار بلاتا ہے، یاد دہانی کراتا ہے دن میں 5 دفعہ۔ اور 2 باتیں ہوگی دیکھیں، اور تیسری بات دیکھیں نماز کی اہمیت۔ آخر نماز اتنا ضروری ہے تو آپ نماز میں، چاہے آپ کے جسم کی ہڈیاں ساری ٹوٹی ہوئی ہیں، پھر بھی آپ کے اوپر نماز معاف نہیں۔ آخر یہ اتنی قیمتی چیز ہے جو آپ کا جسم کی ساری ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، پھر بھی آپ کو نماز معاف نہیں۔ آپ نے اشارے سے نماز پڑھنی ہے۔ آپ بیمار ہیں، پھر بھی نماز معاف نہیں۔ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ نہیں سکتے، سو کے پڑھیں، سو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھیں، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے، اشارے سے پڑھیں، اشارے سے نہیں پڑھ سکتے، آنکھوں کے اشارے سے پڑھیں،
آنکھیں بھی کام نہیں کرتی, سارا وجود شل ہوا پڑا ہے, لیکن نماز پھر بھی معاف نہیں ہے. آپ نے دل میں پڑھنی ہے نماز کی, یہاں سے آپ اہمیت لگیں. آپ سوئے ہوئے ہیں, آپ بے ہوش ہیں, نماز کا ٹائم قضا ہو گیا, پھر بھی نماز معاف نہیں, آپ نے بعد میں پڑھنی ہے. آپ کی نمازیں زندگی میں قضا ہو گئیں, پھر بھی آپ کے اوپر نماز معاف نہیں. توبہ کر لیں, توبہ اللہ کی ذات قبول کر لے گی, لیکن جو نمازیں قضا ہیں اس کو آپ نے دوبارہ قضا کرنی ہے, پڑھنی ہے, چھوڑنی نہیں ہے. ایک بات, اور اس کے بعد آپ زندگی آپ کی ختم ہوگی, آپ مر گئے, دنیا سے چلے گئے, پھر بھی جو آپ کی نمازیں قضا ہیں وہ معاف نہیں. اس کا کیا طریقہ ہے؟ شریعت پر یہ کہتی ہے کہ اپنا ایک وصیت نامہ لکھو, وصیت نامہ لکھ کے رکھو, جتنی نمازیں آپ کی قضا ہوئی ہیں وہ آپ پڑھنا شروع کرو. اگر آپ کو موت آ جاتی ہے تو آپ کا وصیت نامہ لکھا ہوا ہونا چاہیے, تاکہ آپ کے وارث, آپ کے گھر والے, آپ کے مال میں سے جو قضا نمازیں ہیں ان کا فدیہ ادا کریں. میرے بھائیو دیکھو نماز کتنا ضروری ہے. اس طرح اللہ کے اور بھی احکامات ہیں, حج, روزہ, لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ حج کے موقع پر کوئی مہینے میں کوئی اذانیں, آوازیں لگا رہا ہو کہ بھئی جاؤ حج کرو, حج کرو, یا روزے کے مہینے میں کوئی آوازیں لگا رہا ہو بھی جاؤ روزہ رکھو. اللہ نے آپ کو بتایا, آپ کو انفارمیشن دی, لیکن نماز کے لیے آپ کو اللہ دن میں 5 مرتبہ ایک آپ کی کانوں میں آواز ٹکراتا ہے, مؤذن آپ کو بلاتے ہیں, آپ ماں کے پیٹ سے نکلے فوراً آپ کو نماز کا حکم ہوا, آپ جیسے بلوغت میں سمجھدار ہوئے, ہر طرف سے آپ کے کانوں میں آواز اذان کی گونجی ہے. دیکھیں بھی نماز اتنی اہمیت ہے, اور نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے. خدا را آپ سے گزارش ہے نماز کو سیکھیں اور نماز کو پڑھنا شروع کریں. کل کو قیامت والے دن سب سے پہلے حساب بھی نماز کا ہوگا. جس کی نماز اچھی نکل آئے گی اس کے باقی اعمال بھی پورے ہو جائیں گے, جس کی نماز مکمل نہیں ہوگی اس کے